بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النازعات ہماری چل رہی تھی، آج ہم رکوع نمبر سورۃ النازعات کا 2 پڑھیں گے انشاءاللہ، حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہماری دوسری سیریز چل رہی ہے، کلرفل ٹیکسٹ میں ہم آپ کو قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں گرامر کے بغیر۔ اللہ نے فرمایا پچھلی آیت میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو کہا تھا کہ تم ایمان لے اللہ پر، تو اس نے کیا کہا؟ فحشر فنادى، اور سب کو اکٹھا کیا، پھر ایک اناؤنسمنٹ کی، فقال انا ربكم الاعلى۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشى، اللہ نے اسے عذاب میں پکڑا اور عبرت بنا دیا ساری دنیا کے لیے۔ آج تک بھی فرعون کی جو لاش ہے وہ پڑی ہوئی ہے، آخرت میں بھی وہ اس کا عذاب کا مستحق رہے گا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کیا دیکھتے ہیں؟ انتم اشد، انتم حمزہ کا مطلب کیا؟ انتم کا مطلب تم، اشد زیادہ سخت ہو، یعنی زیادہ مشکل ہو میرے لیے، خلقاً پیدا کرنے کے لحاظ سے، پیدا کرنے میں، ام السماء یا آسمان، بناہا اس نے بنایا اسے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہیں بنانا میں میرے لیے مشکل ہوگی، یا اتنے بڑے آسمان کو جو میں نے بنایا ہے وہ مشکل ہوگا؟ تمہیں بنانا آسان ہے، اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ میں نے تمہیں پہلے بھی بنایا ہے تو پھر بھی میں بنا سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا رفع سمکہا، اس نے بلند کیا ہے، سمکہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس نے برابر کر دیا، ہموار کر دیا اسے۔ آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے، کہیں سے ٹوٹا ہوا، کہیں سے بچکا ہوا؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا رفع سمکہا فسواہا، یعنی پھر اس نے اس کی چھت کو فسوا، مساوات برابری سے برابر کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا واغطش لیلہا، اور اس نے تاریک کر دیا، یعنی اس کی رات کو، لیلہا اس کی رات کو، واخرج ضحاہا، اور اس نے نکالا اس سے کیا؟ اسے دن کی روشنی کو، یعنی اس نے رات کی اس کو تاریک کر دیا، اندھیرا ہوتا ہے، پھر صبح اس میں سے روشنی نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، رات کے پردے چھٹ جاتے ہیں، پھر صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں والارض بعد ذلك دحاها، والارض اور زمین کو، بعد اس کے بعد، دحاها اس نے بچھایا، یعنی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی بچھا دیا۔ اخرجا پھر اس نے خارج کرنا، نکالنا، نکالا منہا اس میں سے، یعنی اس زمین سے، ما اس میں سے، ماءہا پانی اس کا، مرعاہا اور اس کا چارہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے پانی نکالا اور چارہ نکالا، یعنی زمین، پانی، زمین کے اندر بھی پانی ہے، آسمانوں سے بھی پانی بارشوں کی طرف سے آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے چارہ نکالتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں والجبال ارساہا، اور جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، جبل احد، جبل رحمت پہاڑوں کے نام ہے، تو جبال اس کی جمع آئے گی، تو پہاڑوں کو ارساہا اس نے گاڑ دیا، رس کرنا، رسخ کسی چیز کو گاڑ دینا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیا میخوں کی طرح۔ آگے اللہ فرمانے لگے متاعا لکم، اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، مال و متاع فائدے سے ہے نا، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے، یعنی جو زمین کے اندر گھاس پھوس اگتا ہے، پانی ہے، تم بھی فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارے چوپائے بھی پانی پیتی ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی تمام جانداروں کے لیے ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے ٹاپک کو چینج کرتے ہوئے اشارہ کیا قیامت کی طرف، فَإِذَا جَاءَ پھر جب، جاء آ جائے گی، اللہ جاء آ جانے سے ذہن میں رکھیں، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جائے گی، الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، طامت آفت کو کہیں گے، الکبریٰ بہت بڑی، یعنی پھر جب ایک بہت بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم اس دن، یتذکر تذکرہ کرنا، یاد کرنا، ذکر کرنا، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ذکر ہی تو کرتے ہیں نا، تو یوم اس دن، یتذکر یاد کرے گا، الانسان انسان، ما جو، سعی اس نے سعی کی ہوگی، کوشش کی ہوگی۔ اس لفظ کو آپ صفا مروہ کی سعی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی، یعنی جب وہاں پر دوڑا جاتا ہے تو کوشش کرتے ہیں نا، سعی کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن انسان جان جائے گا جو اس نے اعمال کیے ہوں گے، جو اس نے کوشش دنیا میں کی ہوگی وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دی جائے گی جحیم، جہنم، لمن یرا اس کے لیے جو یرا دیکھتا ہے، یعنی ہر دیکھنے والے کے لیے وہاں پر جہنم سامنے کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى پس رہا وہ شخص، من جس نے طغا سرکشی کی، اللہ نے فرمایا رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی نا، اس کا تو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور پھر آثرت اس نے ترجیح دی، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، آثر اثار و قربانی سے ہے نا، ترجیح دینا، اثار کرنا، کسی کو نثار کر دینا، جان نثار کسی کے اوپر کر دینا، قربان کر دینا، تو یہ لفظ اسی سے ہے۔
تو اللہ نے فرمایا وآثر الحیات الدنیا، تو اس نے ترجیح دی حیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، دنیا کی لہو لعب میں لگ گیا، مال دولت کمانے میں لگ گیا، جیسے کہ الہاکم التکاثر، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا کر قبروں کو لگ گئے، اللہ اکبر، یعنی مر گئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے وہی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں اور وہ ترجیح دیتی ہیں دنیاوی زندگی کو، آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو ان کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جحیم جہنم ہے، ہی المأویٰ، ان کا ٹھکانہ، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا، اور رہا وہ من جو خوفا، ڈر گیا، خوف سے لفظ ہے نا، مقامہ قائم ہونے سے ہے، کھڑے ہونے سے ہے، نماز میں ہم قیام کرتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، تو مقامہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے روکا نفس، اپنے نفس، اپنی جان کو، عَنِ الْهَوَىٰ، بری خواہشات سے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے۔ کون؟ جس نے اپنے آپ کو بری خواہشات کے تابع نہ ہونے دیا، یعنی خواہشات تو بری آتی تھی لیکن فوراً جھٹک کر استغفر اللہ کر کے اللہ کی طرف لپک پڑتا تھا، تو اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ ہوگی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا بروز قیامت۔ یعنی اس سے مراد مقام قائم ہونے، کھڑا ہونے سے، یعنی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، یعنی روز آخرت کو اس کو یقین ہوگا کہ میں گناہ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچاتا رہنا، تو اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک، وہ سب کافر آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی جی سے سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو رسول اللہ کو بڑا تنگ کیا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں یہ آیت آئی کہ وہ سب کافر آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألو سوال سے، عن الساعۃ، ساعہ کہتے ہیں مخصوص گھڑی کو، یعنی قیامت کی گھڑی کو، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، ایان کب ہے، مرساہا اس کا واقع ہونا، یعنی یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوچ میں پڑ جاتے، تو اللہ نے فرمایا فیما انت، کس خیال میں ہیں، انت آپ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، من ذکرہا، اس کے ذکر سے، آپ کیوں اس کے ذکر سے پریشان ہیں، ان کو ایک بات کہہ دیجئے نبی، الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف ہی منتہاہا، اس کے علم کی انتہا ہے، یعنی قیامت کا علم تو تیرے رب کے پاس ہے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کو چھوڑیے، انما انت منذر من یخشاہا، بے شک صرف انت آپ، منذر ڈرانے والے ہیں، نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں، بشیر خوشخبری دینے والے کو، تو انت منذر آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی انہیں جہنم سے آپ ڈراتے ہیں، من یخشاہا، ہاں اسے جو یخشاہا ڈرتا ہے اس دن سے، یعنی اب ڈرے گا بھی وہی جس کو اس دن کا خوف ہوگا، جیسے اوپر ہم نے پڑھا خاف مقام، خائف یعنی خوف ہوگا اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، تو اے نبی آپ کا کام تو ڈرانا ہے، آپ انہیں ڈرائیے، کأنہم، گویا وہ کافر، یوم، جس دن، یرونہا، رویت سے ہے، رویت ہلال کمیٹی والے چاند دیکھتے ہیں تو یہ لفظ بھی اسی سے ہے، یرونہا دیکھنے سے، تو دیکھیں گے اس دن، یعنی کافر اس دن دیکھیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے، لم، نہیں ٹھہرے تھے، یلبثو، وہ سب، یعنی وہ جب دیکھیں گے قیامت کو اور قیامت کے وقت کے ان کو اندازہ ہوگا، روایت میں آتا ہے 1000 سال کا ایک دن ہوگا، دنیا کی زندگی کچھ 2.25 منٹ کی، 2.5 منٹ کی نہیں بنتی، 80-90 سال کی زندگی، بلکہ اس سے بھی کم بنتی ہے کیلکولیشن کی جائے تو، دیکھیں گے لم یلبسو، تو وہ کہیں گے الا عشیۃً، دنیا میں مگر ایک شام، جیسے وہ دیکھیں گے ضحاہا، اور اس کی صبح، کیا ہوا کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہرے تھے، یعنی شام کا پچھلا پہر ٹھہرے تھے یا صبح کا کوئی پہلا پہر ٹھہرے تھے، یعنی ان کو ایسا لگے گا کہ اب دنیا میں آدھا دن گزار کے آئے ہیں، یا وہ کہیں گے ہم صبح سے ظہر تک گزارے، یا کہیں گے ظہر سے شام تک، تو اس قدر مختصر اور ان کو شارٹ زندگی لگے گی دنیا کی، جس کو وہ اپنا سب کچھ بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو آج بھی وقت ہے، واپس آ جائیے، اللہ سے توبہ کیجیے، برے اعمال سے، برے کام سے، برے حقوق سے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگ جائیے، اور ماں باپ کے نافرمانیاں چھوڑ دیجیے۔ انشاءاللہ جب آپ دین کے اوپر 100% چلنا شروع کر دیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے پیغام کے ہر لفظ کو سمجھ کر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔